ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم. جی، ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم. اس کلاس روم پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کسی سورت کے بارے میں سنتے ہیں، اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا اس کی وجہ بھی جانتے ہیں، اور پھر اس سورت میں ہمارے پیارے پیارے اللہ پاک نے کیا کیا فرمایا اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے ثنا خوان ہوتے ہیں، ہم ان سے کلام بھی سنتے ہیں اور آج کا سبق بھی سنتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ آج کون کون سے بچے ہیں، آئیے ان کا تعارف لے لیتے ہیں، ان کا نام جان لیتے ہیں. ٹیم اے کے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ٹیم اے میں ہمارے ساتھ کون کون سے بچے شامل ہیں. جی، آپ اپنا نام بتائیے گا. مزمل. مزمل، ماشاء اللہ. مزمل بھائی، آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. جی، آپ اپنا نام بتائیے گا. عبدالہادی. جی، عبدالہادی. عبدالہادی بھائی، آپ کو بھی اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی، ٹیم بی کی طرف چلتے ہیں اور ٹیم بی کی طرف دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں. پہلے بچے سے تعارف لیتے ہیں، آپ اپنا نام بتائیے. عبد الرحمن. جی، آپ کا نام کیا ہے؟ عفان. عفان، ماشاء اللہ. عفان بھائی، آپ کو بھی اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں، اب دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں کڈز مدنی چینل کے کون سے ثنا خوان ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ آج وہ ہمیں کون سا کلام سنانے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اپنا نام بتائیے. غلام طہا. غلام طہا، ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت نام ہے. آئیے پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت جان لیتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے. سبحان اللہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک قیرات اجر لکھتا ہے تو ایک قیرات کتنا ہوتا ہے؟ آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں. حدیث پاک میں ہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. سبحان اللہ. جی، تو پیارے پیارے بچوں، ایک بار درود پاک پڑھنے کی کیسی فضیلت ہے، اور ہم جتنا زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں گے ہمیں اتنا زیادہ ثواب ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. جی، تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. پیارے پیارے بچوں، آج ہم جس سورت مبارکہ کے بارے میں سنیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ سجدہ.
کیا نام ہے؟ سجدہ۔ سورہ سجدہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 21 میں ہے۔ اس سورت کا نام سورہ سجدہ کیوں رکھا گیا؟ آئیے جان لیتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 15 میں 15 نمبر آیت میں مسلمانوں کی ایک خوبی بیان کی گئی ہے۔ کیا خوبی بیان کی گئی؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن پاک کی آیات سن کر اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ اس سورت میں کن کن ٹاپکس کو بیان کیا گیا؟ آئیے اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس سورت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کس چیز کو بیان کیا گیا؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس سورت کے شروع میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس صورت میں بتایا گیا کہ کفار اور مسلمانوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہے۔ کفار جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور جو مسلمان ہیں وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اس سورت کے آخر میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسا کہ توحید یعنی اللہ پاک کو ایک ماننا، اللہ پاک کو ایک ماننا، اور رسالت یعنی ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا۔ کس چیز کی؟ رسول ہونے کی، رسول ہونے کی گواہی دینا۔ اور اسی طرح حشر پر بھی اس صورت میں کلام کیا گیا ہے، یعنی مسلمان کا اور کافروں کا حشر کیا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، تو اس کے بارے میں بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں اس سورت مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ اس سورت کا مطالعہ کرنا، آپ ڈیپلی اس سورت کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ تفسیر صراط الجنان، ٹائٹل اس کا اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، تفسیر صراط الجنان کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجئے اور اس کو مطالعہ فرمائیے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ dawat-islami.net پر جا کر سرچنگ کے آپشن میں آپ صراط الجنان لکھیں، آپ کے سامنے صراط الجنان کی ساری جلدیں آ جائیں گی، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس میں بھی آپ اس سورت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا اختتام ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، اور پیارے بچوں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی آئیں نعت سنیں، تو آئیے نعت سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زہیزت و اعتلاء محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان شعور کا فلک فرش کا، مکان شعور کا فلک فرش کا، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد،
کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزرے رضا پل سے اب وجد کرتے گزرے کہ ہے ربی سلم صدائے محمد کہ ہے ربی سلم صدائے محمد زہز تو اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے۔ زہ عزت و اعتلاء محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، اس کلام میں بعض مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آئیے ان الفاظ کے معانی جان لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا لفظ استعمال ہوا زہے۔ زہے کا مطلب ہے بہت خوب، واہ واہ۔ کیا مطلب ہے؟ بہت خوب، واہ 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 واہ۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا اعتلاء۔ اعتلاء کا مطلب ہے بلندی۔ کیا معنی ہے؟ بلندی بلندی۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا زیر پائے۔ وہ تھا نا کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ تو زیر پائے کا مطلب کیا ہے؟ زیر پائے کا مطلب ہے پاؤں کے نیچے۔ کیا مطلب ہے؟ پاؤں کے نیچے پاؤں کے نیچے۔ اچھا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا مکان۔ مکان کا مطلب ہے جگہ یا گھر۔ کیا معنی ہے؟ جگہ یا گھر۔ جی۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا فلک۔ فلک کا مطلب ہے آسمان۔ کیا مطلب ہے؟ آسمان۔ جو نیلا نیلا آسمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پیارے بچوں، ایک لفظ اور استعمال ہوا ملک۔ کیا لفظ استعمال ہوا؟ ملک۔ ملک کا مطلب ہے فرشتے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوا خادمہ۔ کیا لفظ استعمال ہوا؟ خادمہ۔ اس کا مطلب ہے خدمت کرنے والے۔ کیا مطلب ہے؟ خدمت کرنے والے۔ جی۔ ایک لفظ استعمال ہوا سرائے۔ کیا لفظ؟ سرائے۔ سرائے کا مطلب ہے مسافر خانہ۔ کیا مطلب ہے؟ مسافر خانہ۔ جی، مسافر خانہ، اس سے مراد گھر ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوا وجد۔ کیا لفظ استعمال ہوا؟ وجد۔ جی، وجد کا مطلب ہے خوشی سے جھومنا۔ کیا مطلب ہے؟ خوشی سے جھومنا۔ ایک اور لفظ استعمال ہوا ربی سلم۔ ربی سلم کا مطلب ہے اے اللہ میری امت کو جہنم سے سلامتی عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ سلامتی عطا فرما۔ پیارے پیارے بچوں، کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ کلام کن کا لکھا ہوا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ارے واہ، ماشاء اللہ۔ جی بتائیے۔ اعلیٰ حضرت۔ جی، یہ کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ اس کلام میں اعلیٰ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، آئیے مختصراً اس کی وضاحت بھی سن لیتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، پہلے شعر میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی شان اور بلندی عطا فرمائی ہے کہ عرش معلیٰ اپنی تمام بلندیوں کے باوجود نبی پاک کے قدم مبارک کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی شان ہے کہ عرش معلیٰ جو کہ بہت بلند و بالا شان رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کا ٹھہرنا عرش پر ہے۔ کس پر ہے؟ عرش پر ہے، اور آپ کا رہنا فرش پر ہے، اور آسمانوں سے آپ کا گزرنا ہے، جبکہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں شاعر اپنے آپ کو کہتے ہیں اے رضا
اب پل صراط سے خوشی سے جھومتے ہوئے گزر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ہم نے سنا ہے نا کہ پل صراط یہ بہت باریک ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اب جب یہ اس قدر تیز ہے اور اس قدر باریک ہے تو اس سے پھر گزریں گے کیسے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹینشن نہ لو، بلکہ جھومتے ہوئے گزرو، وجد کرتے ہوئے گزرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس پل کے کنارے پر، اس پل کے کونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدا لگا رہے ہوں گے، ربی سلم ربی سلم، کہ اے مالک مولا میرے اس امتی کو سلامتی عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ وجد کرتے کا مطلب آپ نے سنا تھا جھومتے ہوئے، تو کہا ٹینشن نہیں لینی ہے، حضور ہماری شفاعت کے لیے موجود ہیں، حضور ہمارے لیے صدائیں لگا رہے ہیں، رب سلم رب سلم۔ کہا کہ اے رضا اب پل صراط سے وجد کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیارے آقا پکار رہے ہیں کہ اے مولا میرے اس امتی کو سلامتی عطا فرما، یہ سلامتی کے ساتھ بخیر و عافیت پل صراط کو پار کر جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی پل صراط بخیر و عافیت پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ کے سامنے کتابیں ہیں، اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے اور کتاب کا پیج نمبر ہے 69۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 2، پیج نمبر 69 نمبر پیج کھول لیجئے۔ جی کھول لیا آپ لوگوں نے؟ آج ہم سیکھیں گے استاد کے ادب و احترام کے بارے میں، استاد کے ادب و احترام کے بارے میں۔ تو ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹیم اے کے بچے سے جانیں گے کہ آج ہمیں استاد کے ادب و احترام پر وہ کیا بیان کرنے لگے ہیں۔ جی آپ کے سامنے کتاب ہے، آپ نے کتاب کھول بھی لی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ آپ کیا سنا رہے ہیں؟ استاد اسے نارے دوزخ اور مصائب آخرت سے بچاتا ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، ہمارے جو استاد صاحب ہوتے ہیں وہ ہمیں علم دین سکھاتے ہیں اور ہمیں پیاری پیاری سنتیں بتاتے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم نارے دوزخ سے بچ سکتے ہیں اور آخرت کی مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ٹیم بی کے اپنے بچے سے سنتے ہیں۔ جی آپ اگلا پوائنٹ پڑھیے گا۔ استاد کی غیر موجودگی میں بھی ان کا ادب کیجیے، ان کی جگہ پر نہ بیٹھیں۔ جی ہاں، استاد صاحب کی غیر موجودگی میں بھی ان کا ادب کرنا ہے، اور اگر استاد صاحب نہیں ہیں، آپ کے ٹیچر موجود نہیں ہیں، تو ان کی جگہ کے اوپر نہیں بیٹھنا ہے۔ یہ بہت بری بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے استاد صاحب کی سیٹ پر، ان کی چیئر پر جا کر بیٹھ جائیں۔ استاد صاحب اگر نہیں ہیں تو بھی ان کا ادب کرنا ہے، ان کی نقل نہیں اتارنی ہے اور ان کی جگہ پر بھی نہیں بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی ٹیم اے کے بچے سے اگلا پوائنٹ سنتے ہیں اور سنتے ہیں کہ استاد صاحب کے ادب و احترام پر وہ ہمیں اگلا کون سا پوائنٹ بتا رہے ہیں۔ جی آپ ہمیں اگلا پوائنٹ پڑھ کے سنائیے گا۔ اگرچہ کسی استاد سے ایک ہی حرف پڑھا ہو، اس کی بھی تعظیم بجا لائی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ نے کسی استاد صاحب سے اگر ایک بھی لفظ پڑھا ہو تو ان کی بھی تعظیم کرنی ہے، ان کا بھی ادب و احترام کرنا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کلاس میں پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر آتے ہیں، وہ 1 دن یا 2 دن کے لیے پڑھانے آتے ہیں، یا کوئی ٹیچر کہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی جگہ کوئی اور ٹیچر پڑھانے آتے ہیں، کوئی اور استاد صاحب پڑھانے آ جاتے ہیں، تو وہ 1 یا 2 ہی کلاس لیتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف انہی استاد صاحب کی تعظیم کریں گے جو ہمیں پورا سال پڑھاتے ہیں، جنہوں نے ہمیں ایک حرف بھی پڑھایا، ایک کلاس بھی پڑھائی، ہمیں ان کا بھی ادب و احترام
کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب. چلیں جناب ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ استاد صاحب کے ادب و احترام پر وہ ہمیں آج کون سا مدنی پھول سنانے جا رہے ہیں. جی جناب آپ عفان بھائی آپ پڑھیے گا. چلتے وقت ان سے آگے نہ بڑھیے. جی ہاں پیارے پیارے بچوں، اگر آپ استاد صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، استاد صاحب آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، تو آپ استاد صاحب کے آگے نہ چلیں، استاد صاحب کے پیچھے چلیں، کیونکہ استاد صاحب کے آگے چلنا یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے. اچھے بچے نہیں ہوتے جو استاد صاحب سے آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو استاد صاحب کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. تو جی پیارے پیارے بچوں، آپ نے استاد صاحب کے ادب و احترام کے اوپر بہت پیارے پیارے مدنی پھول سنے ہیں. آپ نے ان کے اوپر اب عمل بھی کرنا ہے، استاد صاحب کا ادب و احترام بھی کرنا ہے، اور استاد صاحب اگر نہ ہوں تو ان کی جگہ پر بھی نہیں بیٹھنا، استاد صاحب کے آگے آگے بھی نہیں چلنا، اور استاد صاحب چاہے ایک دن بھی پڑھائیں ان کا بھی ہمیں ادب و احترام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ادب و احترام. ادب و احترام کرنا ہے. تو پیارے پیارے بچوں، آج کے سیگمنٹ میں آپ نے بڑی پیاری پیاری باتیں سنی ہیں. ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے اور سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے، اور اس سیگمنٹ میں ہم کمپٹیشن کرتے ہیں اور جانتے ہیں، کچھ پیارے پیارے سوالات کرتے ہیں جن کے یہ پیارے پیارے بچے پیارے پیارے جوابات دیتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم آج ہمیں زیادہ صحیح جواب دیتی ہے. تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور ان سے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں. ٹیم اے، آپ یہ بتائیے کہ عید کی نماز سال میں کتنی مرتبہ ادا کی جاتی ہے؟ آپ اس کے لیے مشورہ بھی کر سکتے ہیں. عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ ادا کی جاتی ہے. آپ نے جواب دیا عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ ادا کی جاتی ہے. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. 2 نمازیں عید کی پڑھی جاتی ہیں. آپ نے جواب دیا ہے 2 نمازیں. تو چلیں یہ بھی بتا دیں کہ 2 کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ ایک عید الفطر پڑھی جاتی ہے اور دوسری عید الاضحیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک نماز عید الفطر کی پڑھی جاتی ہے جو ہم رمضان کے فوراً بعد جب عید آتی ہے اس میں پڑھتے ہیں، اور ایک ہماری بقرہ عید. پیارے بچوں، اس عید کی نماز کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، سب سے زیادہ احادیث کس صحابی رسول سے مروی ہیں؟ میں آپ کو 2 آپشن دے رہا ہوں، آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ یا حضرت انس رضی اللہ عنہما. مشورہ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے کیا بولا؟ پہلا ہے حضرت ابو ہریرہ یا حضرت انس. جی کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ جلدی کریں. حضرت ابو ہریرہ یا حضرت انس؟ حضرت ابو ہریرہ. جی جناب، آپ نے جواب دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے زیادہ مروی کا مطلب یہ ہے یعنی کہ ہم تک جو احادیث پہنچی ہیں نا، وہ کون سے صحابی رسول نے سب سے زیادہ بیان کی ہیں. کیونکہ ہم تک جو احادیث پہنچی ہیں ظاہر ہے وہ صحابہ کرام نے سنی نا، پھر انہوں نے آگے بیان کی، پھر انہوں نے آگے بیان کی، پھر ہم تک پہنچی. تو کئی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے احادیث بیان کی ہیں. تو ان صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث جن صحابی رسول نے بیان کی ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی تو پیارے پیارے بچوں، بڑی پیاری پیاری معلومات تھی جو آپ کو اپنے سلسلے کے اندر ہم فراہم کر رہے تھے. امید ہے آپ نے بہت ساری پیاری پیاری انٹرسٹنگ باتیں ہمارے اس سلسلے کے اندر جانی ہوں گی. ہمارے سلسلے کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز اور بھی پیاری پیاری باتیں، کسی قرآن مجید فرقان حمید کی سورت کا تعارف، اس کے بارے میں تفصیلات اور بڑے پیارے پیارے سوالات اور ان کے جوابات لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں گے.
تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا